بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دسمبر 2016 کی دوپہر 42 مسافر چترال ایئرپورٹ پر اپنی بورڈنگ فارمیلٹیز مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے بورڈنگ کارڈ تھامے ڈپارچر لاؤنج میں روانگی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے لاؤنج کے شیشے والی کھڑکی سے باہر PIA کا ATR جہاز لینڈ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ فلائٹ اسلام آباد سے چترال آئی تھی اور اس جہاز پر ان مسافروں نے سفر کرنا تھا۔ چترال ایئرپورٹ کے چھوٹے سے ایپرن پر یہ جہاز پارک ہو گیا۔ چھوٹے ایئرپورٹ پر فلائٹ کے آ جانے سے بہت ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اور بہت رونق ہو جاتی ہے۔ 2006 میں PIA نے اپنے پرانے آؤٹ ڈیٹڈ فوکر جہازوں کے فلیٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے 4 مختلف ہوائی جہاز بنانے والی کمپنیوں سے آفرز مانگی۔ ان کمپنیز نے اپنے اپنے ہوائی جہاز ٹیسٹ فلائٹ کے لیے پاکستان بھیجے۔ کیونکہ PIA نے ان جہازوں کا استعمال زیادہ تر اپنی ناردرن ایریا ٹریفک کے لیے کرنا تھا، اس لیے ٹیسٹ فلائٹ کے لیے بھی ناردرن ایریا کے روٹس کو ہی منتخب کیا گیا۔ ان ہوائی جہازوں نے ایک ایک کر کے گلگت اور اسکردو کی فلائٹس PIA کے تجربہ کار پائلٹس کی زیر نگرانی کی۔ میں اس وقت اسکردو ایئرپورٹ مینیجر تھا۔ میرے پاس ATR اور SAB کمپنی کا جہاز ٹیسٹ فلائٹ کے لیے آیا۔ ان فلائٹس میں PIA نے ڈیفنس منسٹری، ایویشن منسٹری، فائنانس منسٹری، سول ایویشن اتھارٹی اور PIA کے ہائی آفیشلز کو انوائٹ کیا تھا، کیونکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں پرچیز کا فیصلہ کرنا تھا۔ اسکردو ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد شنگریلا کے مالک میجر عارف صاحب نے ان تمام مہمانوں کو شنگریلا میں لنچ کروایا۔ میں بھی اسپیشلی انوائٹڈ تھا۔ ان 4 جہازوں میں سے PIA نے ATR کو منتخب کیا کیونکہ اس جہاز نے ناردرن ایریا سیکٹر میں فلائی کرنا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس جہاز نے آنے والے سالوں میں ایک خوفناک حادثے کا شکار ہونا ہے۔ آج چترال ایئرپورٹ سے اسلام آباد روانہ ہونے والا جہاز ATR 42-500 تھا۔ یہ جہاز تقریباً 9 سال پرانا تھا۔ ان جہازوں کی مینٹیننس کی ذمہ داری PIA پر تھی، جو کہ سول ایویشن اتھارٹی کے قوانین کے مطابق کی جاتی ہے۔ بورڈنگ کے لیے فلائٹ تیار ہو چکی تھی اور 42 مسافر جہاز پر سوار ہوئے۔ اس جہاز پر 5 عملے کے ارکان بھی تھے۔ اس فلائٹ کے کیپٹن جنجوا تھے۔ آج کے مسافروں میں جنید جمشید بھی شامل تھے، جو چترال میں چند دنوں کے تبلیغی دورے کے بعد واپس جا رہے تھے، اور جمعے کے روز انہوں نے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس میں جمعے کی نماز پڑھوانی تھی۔ فلائٹ نے معمول کے مطابق شام 3:30 پر ٹیک آف کیا اور 13,500 فٹ کی بلندی پر فلائی کرنے کے لیے کلائم کرنا شروع کیا۔ ٹیک آف کرنے کے چند منٹ کے بعد ہوائی جہاز نے چترال ایئر ٹریفک کنٹرول کو خدا حافظ کہا۔ اب جہاز نے چراٹ اپروچ کنٹرول، جو کہ نیکسٹ ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ تھی، اس سے رابطہ کیا اور اپنی پوزیشن بتائی۔ اس فلائٹ کا فلائنگ ٹائم 1 گھنٹہ اور 5 منٹ تھا۔ اسلام آباد کے لیے اس جہاز کا روٹ وایا حویلیاں ایبٹ آباد تھا۔ اس پرواز نے شام 4:40 پر اسلام آباد بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ تقریباً 4:10 پر PIA 661 کے پائلٹ نے اسلام آباد ایئر ٹریفک کنٹرول کو ملٹیپل میڈے کالز دیں۔ یہ کال پائلٹ ایئر ٹریفک کنٹرول کو اس وقت دیتا ہے جب جہاز اس حد تک ڈیمیج ہو جائے کہ کریش کرنے کا خطرہ ہو۔ اسلام آباد ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے یہ صورتحال انتہائی غیر معمولی اور شاکنگ تھی، کیونکہ ابھی تک کسی بھی ایمرجنسی کا پائلٹ نے اناؤنس نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پائلٹ کا اسلام آباد ریڈار کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا اور یہ جہاز ریڈار سکرین سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایئر ٹریفک کنٹرول کو یہ اطلاع مل گئی کہ یہ فلائٹ حویلیاں ایبٹ آباد کے نزدیک کریش کر گئی ہے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹرز اور جوانوں نے شروع کر دیا۔ کیونکہ کریش سائٹ پہاڑوں میں تھی، اس لیے ایمبولینسز فوری طور پر وہاں نہ پہنچ سکیں۔ کریش ہو جانے والے جہاز کا ملبہ 2 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ AAIB ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کی بلیک باکس کی مدد سے کی گئی انویسٹیگیشن میں یہ واضح ہوا کہ دوران پرواز رائٹ انجن سے اب نارمل آوازیں سنائی دیں اور یہ انجن بند ہو گیا۔ اس کے بعد جہاز ڈریگ کی وجہ سے رول میں آ گیا۔ اس دوران کچھ اور ٹیکنیکل خرابیاں بھی پیدا ہو گئیں۔ ہوائی جہاز کا آلٹیچیوڈ تیزی سے کم ہونے لگا اور اب جہاز پہاڑوں کے بالکل نزدیک فلائی کر رہا تھا۔ پائلٹ نے جہاز کا کنٹرول حاصل کرنے کی بہت کوشش کی۔ ایک وقت میں جہاز کا رائٹ ونگ بالکل زمین کی طرف پوائنٹ کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عینی شاہدوں نے جہاز کے کریش ہونے سے پہلے بہت ایب نارمل حالت میں اس جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھا۔
इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जहाज का टेक्निकल फॉल्ट का बैकग्राउंड भी था और दौरान परवाज मल्टीपल मैकेनिकल फेलियर्स की वजह से जहाज उड़ने के काबिल ना रहा। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि पायलट को वक्त ही नहीं मिला कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कुछ भी बता सकता। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने रेकमेंड किया कि PIA अपने मेंटेनेंस प्रोसीजर्स को बेहतर बनाए और एमरजेंसी सिचुएशंस में बेहतर रिस्पांस के लिए पायलट्स को मज़ीद ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त करे। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपके जहन में इस क्रैश से मुतालिक उठने वाले सवालात का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।